اب سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہی ہے. آپ نے اہل ایمان کا سن لیا, اب ذرا ان کا سنیں جو اللہ تعالیٰ کے غضب کے مقام دوزخ میں جانے والے ہیں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار آمین. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ, اور وہ لوگ جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ, وہ کہے گا ہائے افسوس, کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دے. بائیں ہاتھ میں دینے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی فیل, پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. اور دوسری جگہ قرآن پاک میں اور احادیث میں آتا ہے کہ وہ بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پیچھے سے دیا جائے گا. اسے پیچھے سے اس لیے دیا جائے گا کہ جب اس کو نامہ اعمال دیا جائے گا نا بائیں ہاتھ کی طرف, تو اب لینے سے انکار کر دے گا, کیونکہ اس کو پتا بھی میرے بائیں ہاتھ میں دے رہے ہیں تو پاکستان میں تو کام چل سکتا ہے نا, لیکن آخرت میں تو نہیں چلتا. تو وہ پیچھے سے بھی اسے, جب ہاتھ پیچھے کرے گا فرشتے پیچھے سے پکڑا دیں گے اسے. بولے اعوذ باللہ تعالی. تو کہے گا افسوس, کاش مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ, اور میں نے کبھی سیریس ہی نہیں لیا تھا کہ میرا حساب بھی ہونا ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ, اے کاش موت میرا قصہ تمام کر دیتی. یعنی میں جو مر چکا تھا دوبارہ زندہ ہی نہ ہوتا, نہ زندہ ہوتا اور نہ یہ معاملات ہوتے. ما اغنا عنی مالیہ, آج میرے مال نے مجھے کچھ کام نہیں دیا. ہلک عنی سلطانیہ, میری بادشاہی بھی فنا ہو گئی. دنیا میں اگر کوئی بادشاہ تھا, کوئی کسی بڑی پوسٹ پہ تھا, سب کچھ اس سے جاتا. اور سر آخرت میں کیا جاتا رہا, دنیا میں ہی جاتا رہتا. وہ انگلش میں ایک نظم بھی ہے, ڈیتھ دا لیولر. ڈیتھ وہ چیز ہے جو ہر چیز کو لیول کر دیتی ہے. کیسے؟ دنیا میں چاہے کوئی بادشاہ تھا, امریکہ کا پریزیڈنٹ تھا, یا وہ کسی فٹ پاتھ پہ بھیک مانگنے والا لاوارث انسان تھا, دونوں مرنے کے بعد ایک لیول پہ ہیں. وہ بھی زمین کے اندر ہے, وہ بھی زمین کے اندر ہے. ڈیتھ سب کو برابر کر دیتی ہے. اگر کوئی کسی محل کے اندر تھا, وہ بھی زمین کے اندر چلا گیا. آپ چاہے اس کا مزار بھی بنا لیں, ہے زمین کے اندر ہی ہے, باہر نکال کے مزار بنانے کا رسک کوئی نہیں لے سکتا, کیونکہ آپ کو جو وہ عقیدوں کی کہانیاں کرائی گئی ہیں اس میں تو رسک لیے ہی نہیں نہ جا سکتا. اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں نا, اکثر لوگ کہتے ہیں وہ جی ہمارے بزرگوں کی لاشیں سلامت نکلتی ہیں, تو میں بڑی معصومانہ خواہش رکھتا ہوں کہ لاش تو دفنانے کے بعد سلامت نکلنی ہے نا, تو آپ دفنانے سے پہلے 1 مہینے کے لیے وہ لاش باہر رکھ دیں اور مجھے بتائیں آپ کہ وہ سلامت رہتی ہے اور بدبو نہیں چھوڑتی. تو یہ رسک آپ کیوں نہیں لیتے؟ یہ لیں اور پوری دنیا کو آپ اپنے مکتب فکر کے اندر لے آئیں. بعد میں جو آپ نے کلیم کر رہے ہیں تو پہلے کر کے بتائیں. یہ رسک آج تک نہیں کسی نے لیا. تو یہ سب کی سب کہانی ہے. اعوذ باللہ تعالی. تو وہ کہے گا کہ کاش دنیا میں میرا معاملہ ہی تمام ہو جاتا, نہ آج میرا مال میرے کام آ سکا, نہ میری بادشاہت, وہ بھی ختم ہو گئی. پھر حکم ہوگا اللہ کی طرف سے فرشتوں کو, خذوہ فغلوہ, پکڑ لو اسے اور اس کی گردن میں توپ ڈال دو. ثم الجحیم صلوہ, پھر اسے دوزخ میں جھونک دو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ, پھر 70 گز لمبی زنجیر میں اسے جکڑ دو. یہ 70 تو عدد کثرت کے لیے استعمال ہوا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جس نے دنیا میں ایک بالشت زمین بھی کسی کی دبائی تو 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا, اس ایک گناہ کی پاداش. حقوق العباد کا معاملے کتنے سٹرانگ ہیں. ایک بالشت زمین, یہاں لوگ پورے پلاٹ ہڑپ کر جاتے ہیں اور بھائیوں کے مرنے کے بعد اپنے بھتیجوں کی جائیداد کے اوپر بھی قبضہ کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ ایک لمبی زنجیر سے اسے جکڑا جائے گا. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم, یہ بدبخت اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا. اچھا اس طرح کی آیات آتی ہے نا تو مسلمان فوراً خوش ہو جاتے ہیں کہ اچھا ایڈا ڈرایا ہے اے تے کافروں دے بارے جائے, فوراً خوش ہوتے ہیں. وہ سر پورے کا پورا قرآن ہی کافروں کے بارے میں ہے.
کیونکہ پہلے اولین مخاطب تو کفار ہی تھے نا. تو میں نے اس پہ بڑا ایک ڈیٹیل لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 154، قرآن پاک کی آیات کے حوالے سے کافروں کی آیات مسلمانوں کے بارے میں کوٹ کرنا، مسلمانوں کی آیات کافروں کے بارے میں کوٹ کرنا. تو اس میں ایک معصومانہ سا میرا سوال ہے کہ جو گستاخ رسول کے بارے میں اکثر آپ کو علماء کہتے ہیں نا جی وہ جی گستاخ رسول تو حرامی ہوتا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے بعد ذالک زنیم. تو وہ جو قرآن پاک میں گستاخ رسول حرامی تھا وہ مسلمان تھا یا کافر تھا؟ کافر، ولید بن مغیرہ. تو آپ آج کل کے مسلمان